بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 15 اشارہ اے اور بی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کیو سی 1 کے بعد ہم نے 2 فرسٹ 5 پیج کیے، پھر 3 نیکسٹ 5 پیج کیے، اور اب 4 اینڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ نیکسٹ 5 پیجز کے لیے پیج نمبر 14 تک ہو چکا ہے۔ 15 آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 2 سیشن میں یہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو اشارے 15ویں صفحے کے اوپر 4 اشارے ہیں آیات کو، جن 4 اشاروں میں تقسیم کیا ڈاکٹر صاحب نے، بلکہ پہلی آیت جو آج ہم پڑھیں گے 102، یہ تقریباً 2.5 اشارے تو اسی میں آ جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلے 2 آئیں گے۔ پہلا اشارہ ہے شیاطین کی پیروی، دوسرا اشارہ ہے جوڑوں میں جدائی، تیسرا اشارہ ہے جانتے بوجھتے، اور چوتھا اشارہ ہے راعنا مت کہو۔ شارٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا۔ شیاطین کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، جانتے بوجھتے ایمان والو، راعنا مت کہو۔ یہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اگر آپ کو اس سے یہ 4 اشارے یاد رہ سکتے ہیں، یا ویسے بھی اشارے یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ 2-4 دفعہ ہم اس کو ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ تعارف وہی ہے، بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے، اور جس طرح سے بنی اسرائیل نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم، جس طرح سے بنی اسرائیل نے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے ان کی پیروی کرنی چھوڑ دی تھی، اور اپنے عقائد میں باطل عقائد بھی ملا لیے تھے، اور کچھ کتابوں میں بھی تحریف کر لی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا سیم چل رہی ہیں۔ اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر لوں کہ یہ یہودیوں کے لیے تو تھا ہی تھا، اصل میں آج ہمارے لیے، آج بھی ہم دیکھیں گے وہ باتیں جن کے اوپر یہودیوں کو کیا کہنا چاہیے، ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک لوگ نہیں ہو نا، وہ سب باتیں آج ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں، اور ہم یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آیتیں پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کون نہیں پڑھتا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، اور یہ بالکل شروع کی آیتیں، ابھی 100 آیتیں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں، تو جب بھی پڑھیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں، یہ بس اصل بات یہ ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے شیاطین کی پیروی، اور اسباق جو ہمیں آیت کے اس حصے ملیں گے، کیونکہ ایک ٹکڑا ہے اس آیت نمبر 102 کا۔ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں، چاہے اس کے لیے جادو ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جادو سیکھنا یا جادو کرنا حرام ہے۔ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں اسباق، وہ ہے انشاءاللہ آگے اینڈ پہ ہم پھر ایک دفعہ ان کو دیکھیں گے۔ نئے الفاظ کل 3 آ رہے ہیں ان لائنوں میں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پوری لائنیں ایسی ہیں کہ کوئی نیا لفظ نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ آج گرامر کی کچھ چیزیں آئیں گی بیچ میں، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ اب جو ہم QC4 کمپلیٹ کر کے 5 کی طرف آ رہے ہیں، تو اب کچھ نحو بھی تھوڑی سیکھتے جائیں انشاءاللہ۔ 5 میں تو نحو ہی پڑھنی ہے صرف۔ تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، یہ ان 2 فرشتوں کے نام ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس نہ تو کفر کر۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ وَاتَّبَعُوا، کتنے الفاظ ہیں اس میں؟ 2، توڑ کے کیا واہ، اور اتبعوا کا اشارہ کر دیں، اتبعوا، ٹھیک ہے۔ جتنے لوگوں نے یہ سامنے اشارہ کیا تھا نا، وہ ذرا پہلے مجھے بتا دیں گے کیوں کیا، اور کچھ نے تو کیا ہی نہیں، وہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ شاید ادھر اشارہ ہوگا ادھر اشارہ ہوگا۔ اب بتائیں کہ مجھے کلاس یہاں کرانی چاہیے کہ آن لائن کرانی چاہیے؟ آن لائن یہ میں نہیں چیک کر سکتا تھا، ماشاءاللہ سے یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب ایڈوانس QC4 کیا 5-6 والے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے اتبعوا؟ یہ بتائیں، ہم نے اس کی پوری گردان کی ہوئی ہے۔ اتبع نہیں پہلے وزن کریں نا اس کا ماضی مضارع، اتبع یتبعو، تو یتبعو میں کیا تھا؟ با کے نیچے زیر تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب فعل مضارع سے ہی بنتا ہے نا، یتبعو سے تتبعو بنے گا، اور تتبعو سے نہیں امر اس سے بنتا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ فرق بتا رہا ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ جو فعل ماضی ہے 4 انگلیاں ادھر ہوں گی اس کی، ادھر نہیں ہوں گی۔ اور یہ ہمیشہ دیکھ لیا کریں، بہت سارے فعل میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو چیک یہی رکھیں کہ اس کے فعل مضارع کے وزن سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یتبعو سے تتبعو بنے گا، اور پھر علامت مضارع ہٹائیں گے تو اتبع، یہ ہم نے فعل امر اس کا کیا تھا، اور اتبعو جو ہے اس کا جمع کی تھی۔ تو پہلے لفظ پہ ہی جو ہے نا وہ کلاس فارغ ہو گئی، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی نہیں، شروع سے آپ فعل ماضی میں آ جائیں نا، اتباع کی گردان کریں، چلیں۔ ہاں اتبعو، بس رک جائے نا، اب اتبعو ہے نا یہ، بس صحیح ہو گیا نا، بس یہی رک جائیں آپ، چلیں۔ ماں کون سا والا ہے؟ درمیان میں آ رہا ہے جو، اب میں کلاس کو ساتھ لے کے چلوں گا، میں بتا رہا ہوں، میں ویسے ہی بہت دنوں سے جو ہے وہ میری کیا کہنا چاہیے، وہ پڑھانے والی پیاس جو ہے وہ کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاء اللہ سے دیکھیں نا، سینئر لوگ آ رہے ہیں تو اچھی ہونی چاہیے کلاس۔ آج ٹائم وائم کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ چلیں، ماں ہو گیا، کون سا والا ہے جو درمیان میں آ رہا ہے، جو آپ لوگ بولیں گے کیونکہ اب 5 میں آنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آن لائن کے مزے جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، اب انوالو ہوں، اپلائی کریں نالج کو۔ وہی قرآن میں پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں نا، تلاوت سن رہے ہیں تو وہاں پہ اتبعو آ گیا یا اتبعو آ گیا، تو کیا کیسے فرق کریں گے؟ تو اس لیے اپلیکیشن بہت ضروری ہے۔ تتلو یہ بتائیں، کیونکہ اس میں ابھی تک کوئی نیا لفظ ایسا آیا نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتا، اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، تتلو کیا ہے؟ اشارہ کریں۔ اچھا پہلے تو اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، پھر تتلو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ فعل پڑھا ہوا ہے، ماضی مضارع بتائیں۔ تلا یتلو، ماضی مضارع ہی ہو گیا، کلیئر ہے۔ اب یتلو تو نہیں ہے نا یہاں پہ، تتلو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تلا یتلو آیا کس باب سے، پہلے یہ بتائیں۔ باب نہیں، باب پہلے بتائیں گے نا، وزن بعد کی بات ہے۔ باب یہ سب چیزیں ٹھیک کر لیں پلیز، جب میں باب کہتا ہوں نا تو وزن نہیں بتائیں، باب بتائیں۔ اور باب عربوں نے سب نے یہی مانا ہوا ہے کہ جی باب صرف فعل ماضی کے پہلے صیغے کا جو نام ہے ثلاثی مجرد میں، مزید فی میں اس کا جو مصدر کا وزن ہوتا ہے وہ باب کا نام ہوتا ہے۔
تو باب یا تو فتح ہے یا نصارہ ہے یا ضربہ ہے یا سمیہ ہے. باب جب پوچھوں گا تو کچھ اور نہیں بولنا ہے, آپ نے باب بولنا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. باب پتہ چل گیا, اس کا باب نصارہ ہے. اب آپ نے کہا تلا یتلو ہے, یہ کہ اس وزن پہ ہم نے ریفرنس فعل کون سا پڑھا ہوا ہے وہ بتا دیں. اب دعا یدعو پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, دعا یدعو. ٹھیک ہے, دعا یدعو میں آپ دیکھیں کیسے لکھتے تھے, یدعو سے تدعو بنے گا پہلے. تو چل لکھنا بعد میں آتے ہیں, پہلے تدعو کا اشارہ کریں. ہاں پہلے بتائیں یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے. ہاں تو اشارہ اوپر آ جائے گا. پلیز اشارے ٹھیک کریں, سب نے کرنا ہے. جو نہیں کر رہا ہے اس سے پھر میں پوچھوں گا, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں اشارے سب لوگ کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہو گیا. اب دعا یدعو کی طرح آپ نے کہا کہ تلا یتلو سے تتلو بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا تتلو یہ والا ہے, یہ میرا سوال ہے. ہاں کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہاں تو یہ ہیا تتلو ہے, تو اب تتلو کا اشارہ یہ والا ہوگا. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب کسی کو کنفیوژن تو نہیں, یہ مؤنث ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مؤنث کیوں ہے, یہ بتائیں. شیاطین جمع مکسر کے ساتھ جو ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے, یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں یہاں پہ الف کیوں آ گیا. دعا یدعو کی گردان جو ہم نے کی تھی اس میں الف آتا تھا کیا؟ دعا یدعو کی گردان میں تو نہیں آ رہا تھا نا الف, اس میں کیوں آ گیا؟ اب یہ ایک ایسی چیز جو آپ کو نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں بتا دوں گا آپ کو. اب تک ساری چیزیں پتا دی ہیں آپ کو. یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ یہ والا الف نہیں ہے, نہ گردان میں آئے گا نہ کہیں لکھا جائے گا. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلوب جو ہے قرآن کا, اس کے اندر یہ الف لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, گردان میں کہیں نہیں لکھیں گے آپ, الگ سے بھی کہیں نہیں لکھیں گے اس کو. یہ قرآن کے اسلوب میں الف ہے, اس لیے چلا آ رہا ہے, اسی طرح سے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے اس کو, اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں. مگر جب بھی ہم گردان کریں گے, جیسے دعا یدعو کی گردان میں ہم نے الف نہیں ڈالا تھا, تو تلا یدعو. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. الشیاطین ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطانن کی جمع ہے شیاطینو, ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. اب آگے چلیں. علی ملک سلیمان, یہ سب آتا ہے آپ کو. علی پر ہو گیا, ملک سلیمان اسلام کی. اچھا علی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ علی ہمیشہ جو ہے وہ پر کے معنوں میں نہیں آتا ہے, کیونکہ حرف جر ہے, اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں استعمال کے لحاظ سے. تو یہاں پہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے میں, ٹھیک ہے نا. و ما اور نہیں بولیں بھائی, ٹھیک ہے. کفارہ اشارہ کر لیں, کفارہ, ٹھیک ہے نا. سلیمانو پتہ چل رہا ہے نا کہ اور نہیں کفر کیا سلیمان اسلام نے. کفارہ ہوا کفارہ ہے, سلیمانو پیش کے ساتھ آ گیا تو فاعل ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو سلیمان نے کفر نہیں کیا. اب آگے چلیں. ولیکن و لاکن جو ہے وہ ہم جب آگے جائیں گے تو کس کیٹیگری میں آتا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ لاکن کس کیٹیگری میں. مگر یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ لیکن جو اردو میں ہے وہ لاکن ہے, بس یہ سمجھ لیں. لاکن شیاطین, یہ پھر شیطان کی جمع آ گئی, اور کفرو کفر کیا. لیکن کفر کیا کس نے؟ شیطانوں نے. اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ہم رک جاتے ہیں تاکہ یہ بات یہیں پہ کلیئر ہو جائے. آگے جا کے پھر ہم ڈسکس نہیں کریں اس کو, کہ ہم نے جب QC2 پڑھا تھا, جہاں پہ QC2 کے اینڈ پہ جہاں پہ بات آئی تھی ابلیس کی, فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم, اور وہ وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ایسے ہی ہے نا, قرآن کریم میں آیا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, کس میں ہے میرا خیال ہے سورہ کہف میں, نہیں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ جو ہے یہ میرا خیال ہے سورہ کہف میں آتا ہے. ہاں میرا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں چیک کر کے بتا بھی دوں گا, ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ سورہ کہف میں ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, ابلیس کے بارے میں, وہ جنوں میں سے تھا. تو یہ شیاطین جو ہے نا, یہ جنوں میں ہی دو کیٹیگری ہوتی ہے, ایک شیطان جن ہوتے ہیں اور ایک
ایمان والے جن ہوتے ہیں، قرآن کریم میں آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کون تھے؟ شیطان تھے۔ اور آج بھی جادو میں آپ دیکھیں شیطان جنوں کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، جو آگے ٹاپک آ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا یہیں کلیئر کر دوں۔ یعلمون، اشارہ کریں یعلمون، پہلے بتائیں سامنے تو نہیں ہوگا، دیکھیں جب بھی اشارہ کریں نا یا تو اس طرف کر دیں یا اس طرف کر دیں، یہ والا جو ہے نا یہ مجھے کنفیوز کرتا ہے کہ آپ کدھر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سائیڈ ہے غائب والی جو ہے نا پوری، ٹھیک ہے نا، 180 ڈگری اپنے ہاں۔ اور آپ تو میرا خیال ہے ابھی ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں آ رہے ہیں نا، سارے نمبر کٹیں گے اسی چیز کے اوپر، اشارہ غلط ہوگا تو بتا رہا ہوں نہیں، اشارے کی لوکیشن بھی ٹھیک، صرف مطلب اگر ڈائگنل ہو گیا نا تو نمبر کٹیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے بس دیکھ لیں آپ، ہاں نمبر کٹتے ہیں اس میں وہاں پہ۔ چلیں یعلمون، اچھا اب یہ کون سا فعل ہے، کہاں سے آیا ہے؟ علامہ یعلم، اور پھر اس کی جمع ہو گئی یعلمون، ٹھیک ہے نا۔ فعل ہم نے پہچان لیا ہے، کون سا باب ہے اب یہ ہمیں آتا ہے، یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم، آگے چلیں۔ الناسا، جن کو سکھاتے تھے، یہاں پہ مفعول آ گیا الناسا، اس لیے زبر آ رہی ہے، اور کیا سکھاتے تھے یہ دوسرا مفعول آ جاتا ہے صح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہو گیا، آگے چلیں۔ وما، اس میں تو کوئی نیا لفظ نہیں تھا نا ہمارے لیے، سحر نیا لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وما، سحر کہتے ہیں جادو کو، ٹھیک ہے نا، ڈکشنری میں اور میننگ بھی ہے اس کے، اور جو انزلہ، اشارہ کریں انزلہ کا، ماشاءاللہ، انزلہ مجھول ہے جی، ٹھیک ہے نا، نازل کیا گیا، علا ہو گیا، پر ہو گیا، ملکین، ملکین دو فرشتے، یہ ہم تسنیہ اسی کورس میں پڑھا ہے ہم نے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بی بابلا، بی ساتھ ویسے کرتے ہیں، میں بھی اشارہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، حرف جر ہے اس لیے کہ بی بابلا، ہاں یہ چیز ہے کہ حرف جر تو میں نے کہہ دیا، آگے بابلا جو ہے یہ مجرور کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ چیز آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی تک آپ نے یہ چیز نہیں پڑھی ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو زیر لیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو دو حالتیں ہیں نا، پیش اور زبر ہی ہوتا ہے، تو ان کی جو مجرور والی حالت ہے وہ بھی زبر میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر پہچاننا پڑتا ہے ہمیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کہیں نہیں ہے نا، دیکھیں یہ نہیں سوال آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیٹیل مانگتا ہے کہ اس میں بھی دو حالتیں ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے مسلمونہ سے پڑھا مسلمینہ، یاد ہے نا، تو اسی طرح تسنیہ میں بھی دو آئیں گی ٹائپ، ایک اصلی حالت اور ایک بدلی ہوئی حالت، تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے، علا حرف جر آ گیا، اس وجہ سے یہاں پہ ملکانی ہو ہی نہیں سکتا، حرف جر جو ہے اس کو تبدیل کرے گا اس کی حالت کو، یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو، آگے چلیں۔ بی بابلا، بی حرف جر ہے، بابلا میں نے بتایا کہ مجرور حالت میں ہے، نظر زیر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک رول ہے اسم کے بارے میں جو ہم آگے نحو میں پڑھیں گے تو وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہاروتا و ماروتا، یہ دونوں بھی مجرور حالت ہے، مگر وہی ہے، چھوٹی سی مثال ہی دیتا ہوں، کچھ نام ایسے ہیں کہ جس میں زیر نہیں آتی ہے، QC1 میں جب ہم نے درود ابراہیمی میں پڑھا تھا، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد، علی محمد پڑھا تھا نا، اور کما صلیت علی ابراہیم ماں پڑھا، وہاں پہ ابراہیم ہی نہیں پڑھا، ماں پڑھا تھا، یہ بس ریفرنس میں یہ یاد رکھیں، رول آگے جا کے پڑھاؤں گا کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو زیر لیتے ہی نہیں ہیں، بس یہ نوٹ کر لیں، ایک چیز کام کی ہے، آگے جا کے پڑھیں گے ہم۔ یہ ہو گیا وَمَا يُعَلِّمَانِ، یہ آپ کا سوال آ گیا، يُعَلِّمَانِ، ٹھیک ہے نا، اب یہاں دیکھیں تبدیل حالت نہیں ہے، اصلی حالت ہے، اس لیے وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور نہیں سکھاتے وہ دونوں، ٹھیک ہے نا،
युअल्लिमू से युअल्लिमानी और युअल्लिमूना। मिन अहदिन, ये भी हम QC1 में पढ़ चुके हैं कि अहदिन ऐसे अकेला आएगा तो कोई एक होता है, तो किसी एक को। हत्ता, यहां तक के। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज नोट कर लें। हत्ता जो है ना, अरबी में दो कैटेगरी में आएगा। एक आएगा हरफ जर के तौर पे, ठीक है ना, जो अपने बाद वाले इस्म को जेर दे रहे होते हैं। एक हत्ता जो है ना वो आएगा जो फेल मुजारे से पहले आता है और फेल मुजारे में कुछ तब्दीली करता है, जो आज हमने पढ़नी है। वो इसलिए कि उसके ब्रैकेट में आप समझ लें अन छुपा हुआ होता है। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था लाम जेर ली ताके वाला जो था, उसमें भी हमने कहा था कि अन छुपा हुआ होता है। और अन जो है वो फेल मुजारे को पेश, फेल मुजारे के आखिर की जो पेश है उसको जबर में तब्दील कर देता है, जिसको हम इस्तिलाह में कहते हैं नसब दे देता है। अभी आप लोगों ने ये नसब वगैरह तो नहीं पढ़ा हुआ है ना सर, है ना, तो ये इन इस्तिलाहों को भी छोड़ दें, मगर पहचान जरूर लें कि आखिर में पेश नहीं आ रहे हैं वाहिद में, और जमा और तस्निया में जो है वो तब्दीली आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो हत्ता जो है ये नोट कर लें कि दो टाइप होती है। एक हत्ता वो है जो हुरूफ जर में आता है, जो हमने पहले हुरूफ जर बहुत सारे पढ़े हुए हैं, और एक हत्ता जो है वो ये आएगा जो फेल मुजारे से पहले आएगा, उसके अंदर अन छुपा होगा। इसको याद कैसे रखेंगे? अन का माना क्या होता है? के है ना, इससे याद रख लें। देखें कैसे, मैंने कैसे याद रखा बताया तो आप भी याद रख लें इसको। देखें जब भी हम बात करते हैं ना, तो जैसे ताके में भी हमने कहा था कि के आता है आखिर में, ताके में। तो यहाँ पर भी जब हम उर्दू में कहते हैं ना यहाँ तक के, तो इस के से याद रख लेंगे हत्ता के माना, उर्दू में कहते हैं ना यहाँ तक के ये हो गया तो हत्ता, ठीक है। तो हत्ता के आगे आप समझ लें अन छुपा हुआ है। अन ने क्या काम किया है वो हम पढ़ चुके हैं। उस पिछले लेसन में हमने लन पढ़ लिया था ना, ठीक है। अच्छा, ली पढ़ा था, इसमें अन था, तो बस ठीक है, वो अब अन तो पढ़ लिया, इसका मतलब आज फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अभी नोट कर लें कि यहाँ अन छुपा हुआ है। तो असल में क्या था ये, अगर काला यकूलू में हम दो के लिए कहेंगे तो क्या होगा? यकूलानी होगा, यकूलानी होगा, ठीक है ना। वो नून जो है वो यहाँ से हाँ गायब हो गई है। और क्यों गायब हो गई है बेटा? आप आओ ना, ये नासिर साहब को दे दें पीछे, बल्कि पेन भी दे दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। यकूलानी जो था वो अन की वजह से, जैसे वहां पे हमने पढ़ा ली यद्दब्बरू आया था ना उस दिन, हमने मिसालें भी देखा था। तो वहां पे उसने क्या किया था, नून गिरा दी थी, ठीक है। जमा में, वाहिद में तो पेश जो है वो जबर में तब्दील हो जाती है, जमा में क्या होता है, नून गिर जाती है। तो यहाँ पर भी जमा तस्निया है, तस्निया में भी वही रूल लगता है। जो मुसन्ना है दो वाला, उसमें भी नून गिर जाती है। तो इसलिए यकूलानी था असल में, मगर अब यकूला रह गया। क्लियर हो गई वाली बात भी? अब आगे चलें। वो दोनों कहते थे, क्या कहते थे? इन्नमा। इन्नमा को अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं। इन्नमा QC1 में जो आपने पढ़ा था वो उसी को रखें कि बस महज सिर्फ यही है कि हम तो नहनु, क्लियर है। फितनतुन, फितना उर्दू में फितना और मानों में होता है, अरबी में हम इसको आजमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम तो आजमाइश हैं। अब जो आजमाइश में पढ़ता है उर्दू में हम कहते हैं फितने में पढ़ गया, या फितना कोई खड़ा कर दिया, इस तरह से उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, मगर ये जो है अरबी में इसको आजमाइश कहते हैं, ठीक है। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग में तो कई इस्तेमाल में आते हैं ना, वैसे बिल्कुल माल और औलाद दोनों है सर। हदीस पूरी याद कर लेना। वो औलाद है फितना, ठीक है, तो आजमाइश है जी, बिल्कुल। फला, पस नहीं, तकफुर। तकफुर क्या है, इशारा करें?
ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس نے بھی کیا غلط کیا ہے، بتائیں لا تکفر بھائی، کفرا یکفر گردان کر لیں، اتنا آسان کام ہے۔ اپلیکیشن دیکھا کتنی خراب ہو چکی ہے ہماری۔ چلیں میرا خیال ہم نے کافی ٹائم لگا لیا، آگے چلتے ہیں۔ نہیں کیا صحیح رہے، یہ پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پچھلی دفعہ حروف وہ والے پڑھ لیے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں آخر میں۔ حروف جازمۃ المضارع ہم نے پڑھا ہوا ہے، لم، لما، اس کے بعد تیسرا کیا تھا لام الامر، اور چوتھا کیا تھا لا ناہیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لا ناہیہ جو ہے نا، نہیں کرنے والا، منع کرنے والا جو لا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لا جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو ایک لا نافیہ پڑھیں گے اور ایک لا ناہیہ پڑھیں گے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو۔ چلیں آگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام ہو چکا تھا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سے متعلق تمام کتابوں کو جمع کروایا اور انہیں دفن کروا دیا۔ یہ علامہ ابن جوزی کی جو تفسیر ہے اس میں سے لیا ہے، نہیں سوری، یہ تفسیر نہیں، یہ وہ ہے زاد المسیر، ایک اور کتاب ہے ان کی۔ لیکن برے لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کی مدد سے اتنے بڑے حاکم بن گئے۔ اب یہ وہی سوسائٹی میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ لوگوں پہ جادو کرتے تھے، اس لیے لوگ اس کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی والا کام ہے، انہوں نے کہا کہ، اور یہود کا تو طریقہ تھا ہر نبی کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے لگا دینا تھا الزام کے، تاکہ وہ اپنی جو برائیاں تھیں وہ جسٹیفائی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح۔ یہی نہیں بلکہ برے لوگوں نے عوام سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تم کو بھی جادو سکھا کر عظیم اور بڑا بنا دیں۔ انہوں نے کہا اپنی دکان بھی ہم کھول لیتے ہیں، جادوگروں والا جو کام۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جس سوسائٹی میں جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ برائیاں اس سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں فرعون کی مثال سامنے، کہ جادوگروں کو بلایا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل چلے آ رہے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو جادو جن کی سوسائٹی کے اندر بہت کامن ہوا ہوا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں سوسائٹی میں جو چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ آپ کو پھر غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جادو کتنا آیا ہوا ہے، آگے بات کریں گے ہم اس کی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تم کو بھی جادو کے ذریعے، اب یہاں پر آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جادو کے ذریعے جو ہے وہ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ لوگ پہلے ہی اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب ان کا رخ جادو کے کرنے کرانے کی طرف ہو گیا تھا، یہ والی بات ہے۔ تو اب یہاں سے پوائنٹ کیا نکل رہا ہے کہ جادو اور ان چیزوں میں جب داخل ہوتے ہیں ہم زیادہ، جب کتاب سے دور ہو جائیں گے۔ اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہی سچویشن ہے کہ ہم کتاب اللہ سے دور ہوئے ہیں اور ان چیزوں میں پھر پڑھتے ہیں، جادو، تعویذ، ٹونے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، تو ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ QC1 میں ہم نے پڑھ لیا، دیکھیں معوذتین جو ہے ہماری کلچر میں ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، سوسائٹی میں بھول چکے ہیں لوگ اس کو، اور کیا کر رہے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی کچھ، پتہ نہیں جادو ٹونے، ان چکروں میں چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، کیونکہ جو کام کیا انہوں نے وہ کفر تھا، تو یہ کفر ہے۔ اسی لیے احادیث میں پھر آتا ہے کہ بڑا کلیئر ایسے کہ بھئی جادو بالکل ہے، ہوتا ہے، اور کرنے والا کون ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں مسلمان ملک میں یہ اشتہار جو ہمیں لگے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، فلانا بنگالی یہ وہ دیواروں پہ چلتے ہوئے، ہونا چاہیے؟ اگر ہم کتاب کے حامل ہیں تو یہ کاروبار پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا ہے۔ چل اسی لیے رہے گا ہم کتاب سے دور ہو گئے، یہ میسج ہے۔ ان لوگوں کی جانب فرشتے ان کی آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے۔ وہ فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہارے درمیان صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا کلیئر ہے، اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ عقل مند لوگ جو ہوں گے وہ فوراً ہٹ جائیں گے اس سے، مگر سوسائٹی میں جب ایک وہ بھیڑ چال بن جاتی ہے نا، سب لوگ کر رہے ہوں، تو عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، لٹرلی پتھر پڑ جاتے ہیں عقل پہ، کہ وہ بتا بھی رہے کہ جی ہم تو آزمائش ہیں، وہ پھر بھی جا رہے ہیں لوگ کہ چلو بھی لے لو۔
حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں ڈالی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں, تیسرا کیا ہے ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے, چوتھا سود کھانا, پانچواں یتیم کا مال کھانا, پھر جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا. آپ دیکھ لیں ان 7 میں سے کتنے آج ہمارے یہاں کامن ہیں. میرا خیال ہے یتیم کے مال کا بھی موقع نہیں ملتا ہے, ورنہ وہ بھی کھانے میں شاید ہم ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں, اور یہ اب ہمارا معاشرہ ہے, جو معاشرہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جس کو قرآن کی طرف لے کے آئیں گے, قرآن پڑھائیں گے, سمجھائیں گے, تو شاید امید ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے. چلیں یہاں تک آیت ہم نے کر لی ہے, اور اب اس کے اسباق پہلے ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان اسلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے, اور کفر نہیں کیا سلیمان اسلام نے, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے, اور جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا, اور وہ نہ سکھاتے کسی کو, یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں, بس تو کفر نہ کر. یہ موجودہ عراق میں جو جگہ ہے وہ بابل, اس کا ذکر ہے. جی اسباق, جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں, چاہے اس کے لیے جادوئی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جو کاروبار چل رہے ہیں, لوگ جاتے ہیں نا ان کے پاس, اسی لیے کاروبار چل رہے ہیں نا. جادو سیکھنا یا کرنا حرام ہے, ظاہر سی بات ہے, جو کفر ہے وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, حرام ہے, کلیئر ہو گیا, پھر بھی لوگ جا رہے ہیں. فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہماری زندگی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر لیں کہ علماء یہ کہتے ہیں, اسی آیت سے پتہ جب چلا ہمیں کہ یہ کفر ہے, تو وہ کہتے ہیں جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی جادو کروانا جو ہے وہ حرام. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر ہے. تو جادو کا توڑ بھی جو ہوگا نا وہ قرآن کریم سے ہی ہوگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو تعلیمات میں ہیں ان سے ہوگا. یہ بات کلیئر کر. عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, کوئی کہہ دے گا تمہارے پاس جادو ہوا ہے, وہ کسی جادوگر کے پاس چلا جائے گا, وہ کچھ نہ بھی ہوا ہو تو کسی اور چیزیں پھنسا دے گا آپ کو. یہ سوسائٹی میں بہت کامن بزنس ہے نا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ کاروبار ایک گاہک آ گیا اس کے پاس, تو وہ کیوں اپنا کاروبار خراب کرے گا؟ گاہک ہے, اس کو تو پکڑ کے رکھو, آتا رہتا کہ. ٹھیک ہے, چلیں تو دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھیے. اے اللہ جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان میں کامیاب فرمائیے. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے میں ان سے دور رہوں گا, اور میں کوئی خراب بات نہیں سیکھوں گا. جو سوسائٹی میں ایک عام سی بات ہے, آج کل آپ دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر کسی کے بارے میں کوئی چیز پتا چل گئی, فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو یہ جو حدیث میں 7 ہلاک کرنے والی چیزیں تھیں نا, اس میں سے یہ ایک سب سے کامن سی چیز ہے کہ تہمت لگانا کسی کو, کسی نے تہمت لگائی ہے, اب پتہ نہیں کہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے, اور ہم اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اسماء اور افعال, شیاطین ہمیں آتا ہے کہ اسی ون سے ہم پڑھ چکے ہیں, شیطان کی جمع شیاطین, سحر, اسحار اس کی جمع ہے, سحر کی جمع اسحار. ملکین بتا دیا تھا میں نے کہ یہ مثنیٰ ہے, 2 والا ہے اس لیے, اور تبدیل شدہ ہے اصل میں ملکانی. ٹھیک ہے نا. فتنتن, فتن یہ اس کی جمع ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں, کچھ جو اوزان ہم نے پڑھے ہیں جمع کے, تو کچھ ایسے ہیں کہ جو تھوڑے سے انیوژل سے لگتے ہیں. اب فتنتن کی جمع عام طور پہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ فتنن ہے, تو اس طرح کی جو جمع ہے اس کو یاد کر لیا کریں. فعل ملکا یملکو سے, یہ ملک جو بنا ہوا ہے, 6 چابیاں جلدی سے کوئی کر دے گا تاکہ ہم آگے چلیں اشارے کے ساتھ. ہاں جلدی سے کر دیں, جزاکم اللہ خیر.
کفرہ. آپ نے تو ایک سیشن میرے ساتھ ضرور کرنا ہے بیفور یو گو فار ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ. کل سے شروع ہو رہی ہے نا, 3 دن آپ کے ساتھ ہی لگیں گے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیشن پہلے آپ کر لیں تاکہ وہاں پہ لوگ یہ نہ کہیں گے یہ DHA2 سے پڑھ گیا, ان کے چارے ٹھیک نہیں. اس لیے ایک سیشن نہیں, آج آپ رکیں گے میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, کیونکہ اشارے ٹھیک ہونے چاہیے. سحر, سہارا یسحرو, باب فتح سے. کوئی اور کر لے اشارہ بھائی, انہیں دونوں نے ذمہ داری تو نہیں لی ہوئی, کلاس میں باقی لوگ بھی ہیں نا. 6 چابیاں کریں نا اشارہ. جی ایک 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 اوپر ایک سے ہوگا, واحد ہے, دیکھیں جمع نہیں ہے. جی اس ہر کیسے ہو گیا؟ باب فتح ہے, دیکھیں نا, اگر درابہ ہوتا تو پھر ہوتا. جی سحرن. تو اب جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی ذرا الرٹ ہو جائیں. فتنتن, فتنا یفتینو, باب درابہ سے, اشارہ کریں جلدی سے, یہ 6 چابیاں, جلدی جلدی. فتنتن, جزاکم اللہ. کمزور یا حمزہ والے کون سا آ رہا ہے؟ تلا یتلو. یہ اس کی پوری گردان بھی ویسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, پہلے بھی آ چکا ہے. کون کرے گا؟ نہیں, تلا یہاں نہیں ہو سکتا نا, تلا تو یہاں ہوگا. ہاں تلاوت, ٹھیک ہے. اب یہ تلاوتن اور مطلوبن دونوں استعمال ہوتے ہیں. جو وحی کی ہم بات کرتے ہیں کہ وحی ہے, مطلوب جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی. یقولا, قالا یقولو کی گردان تو آتی ہے نا, پہلے یہ 6 کر لیں پھر یقولانے کا اشارہ کرواؤں گا آپ سے میں. معقول نہیں ہے یہ, یا تو آپ اس کو کہیں گے مقولن کہیں گے یا مقول کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر تو آیا تھا یقولانی, اب اس کا اشارہ کریں. یقولانی کا اشارہ کون کرے گا؟ دو انگلیوں سے تو ہوگا. ہاں مگر ہوگا کدھر, سامنے ہوگا کہ سائیڈ میں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے, یقولانی. مزید فی میں آ جائیں. اتبعو, کون سا باب ہے یہ؟ باب افتعال. ہاں یہ جو مزید فی والے QC3 میں سارے باب پڑھے تھے, یہ سب بالکل ازبر ہونے چاہیے فائد میں آنے کے لیے. آپ لوگوں کو میں بھی بتا رہا ہوں. چلیں اشارہ کریں, کون کرا رہا ہے گردان اس کی؟ اتباع, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. یعلمون, آسان ہے بہت, یہ تو کوئی کر دے جلدی سے 6 چابیاں. آپ پہلے ہی بگا رہے ہیں لوگوں کو, ذرا آستے آستے کرتے ہیں. اچھا اب کون سا آ رہا تھا اس میں؟ ہاں اس میں بھی آ رہا ہے یعلمانی, اس کا اشارہ کون کرے گا؟ یعلمانی, وہی ہے 2 والا, ٹھیک ہے نا. چلیں انزلہ, ناصر صاحب کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں. انزلہ کی 6 چابیاں جلدی سے. انزلہ تو مجہول کا صیغہ ہے نا, اس کا معلوم کی 6 چابیاں جو ہیں وہ کر دیں. انزال, جزاکم اللہ خیر, ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ, قرآن والا پارٹ ہو گیا. گرامر پہ آ جاتے ہیں ہم. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لن کے ساتھ مضارع. دیکھیں میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ 2 گروپس ہیں, حروف کے 2 گروپس ہیں. ایک گروپ کو ہم نے کہا تھا کہ جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو کے پیش کو جزم میں تبدیل کر دیتا ہے,
اور جمع سے نون گرا دیتا ہے، اور کمزور والے حروف جو ہیں وہ کمزور والی ان کے اوپر کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ وہ گر جائیں گے۔ دوسرا گروپ ہے جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں پیش جو ہے اس کو زبر میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو پہلا گروپ تھا اس کو چاپر سے کر دیا ہے کہ وہ پیش کو کاٹ کے جزم بنا دیتا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے اس کو ہیمر سے کر دیا ہے کہ وہ پیش کا جو حلقہ بنا ہوا ہے اس کو ہیمر کر کے وہ سیدھا کر کے زبر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ نے کیونکہ وہ ٹرمز نہیں پڑھی ہیں جو ہم نے مرفوع منصوب وغیرہ والی پڑھی تھی اس لیے، یا مجزوم والی، تو اس لیے ابھی ہم وہ اصطلاحیں آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے جب ہم کہیں گے کہ یہ حروف جو ہیں یہ جازمۃ المضارع ہیں اور یہ حروف جو ہے ناصبۃ المضارع ہیں۔ تو جازمۃ المضارع والے اس دن ہم نے پڑھ لیے تھے، لم، لما، لام الامر اور ناہیہ، اس کے علاوہ جو نہیں والا ہے اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا پھر شرط والے جو تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ اور بھی ہیں بہت سارے، ہم نے 3 پڑھے تھے اس دن، تو آپ کے کورس کے لیے یہ کافی ہے۔ اب آتے ہیں ان حروف کی طرف جو زبر دینے والے ہوتے ہیں، ہیمر والے جو ہوتے ہیں، اس کو بھی ابھی نوٹ کر لیں اگر، کہ بنیادی طور پہ تو 3 حرف ہی ہیں جو قرآن کریم میں آ رہے ہوتے ہیں، ویسے زیادہ ہیں مگر آپ لوگوں کے لیے بنیادی طور پہ یہ 3 ہیں۔ کون سے؟ ان، لن اور کئی، ٹھیک ہے نا۔ آگے جا کے پڑھیں گے ہم، یہ ابھی صرف بتا اس لیے رہا ہوں۔ اب کچھ اور ہیں ایسے جو جس میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جس میں سے ایک ہم لی پڑھ چکے تھے، ایک آج حتیٰ آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بھی اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ، ہاں اچھا ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو گروپ ہے نا اس میں بھی جو فعل مضارع واحد ہے وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہوتا ہے، جمع میں وہی رول رہتا ہے، نون ہی گرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی اپلیکیشن تو QC2 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، لن نصبر جس طرح سے آیا تھا سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے۔ آگے چلیں، تو سب سے پہلے دیکھیں یہ اصلی حالت ہو گئی۔ اب جو میں نے آپ کو بتائے تھے حروف وہ یہاں پہ لکھے ہوئے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لم، لما، پھر شرط والے ان، من، ما، اور پھر یہاں پہ آپ نے لام زیر لی جو پڑھا چاہیے والا، جس کو میں کہہ رہا تھا لام الامر، یعنی کہ حکم دینے والا، آپ یہ سمجھ لیں۔ اور یہ کس فارم میں یوز ہوتے ہیں؟ یہ فا اور وا کے ساتھ ہی استعمال ہوں گے، تو چاہے وہ ہم نے اس دن پڑھا تھا فلیعبدوا میں فا اور لام، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے پس چاہیے کہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری کیٹیگری آ گئی ہیمر والی، جس میں لن، ان اور یہاں پہ ہونا ہی کیا چاہیے تھا میرا خیال ہے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے نا، اللہ، چلیں ٹھیک ہے رہنے دیں کوئی بات نہیں ہے۔ لی ایک آپ پڑھ چکے ہیں، اور بھی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ سارے نہیں لکھے ہوں گے یہاں پہ۔ اب بہت زیادہ تاکید جہاں پہ کرنی ہو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں لام زبر لا لگے گا، جو یہ لا وہی والا ہے یقیناً، البتہ جن معنوں میں ہم کرتے ہیں وہی والا لا ہے، مگر آخر میں نون شد والی لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ بات، نہ یہ چوپر والی کیٹیگری میں نہ ہیمر والی کیٹیگری میں، یہ ایک اور ہی کیٹیگری ہے، مگر چونکہ استعمال قرآن میں اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر فعل مضارع کی کیٹیگری ایک ساتھ کر دی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ بات۔ تو اب یہاں ریکال کر لیں، جب ہم نے نحو کے اسباق میں پڑھا، اور یہاں پہ دیکھیں جمع والا نہیں ہے، صرف واحد والا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم نے یہ جو تھا نا، یہ بھی وہی تھا جو لا ناہیہ میں نے کہا تھا نا، یہ وہی والا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، QC1 سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، لا تفعل، آج بھی آگے لا تکفر، ٹھیک ہے نا، وہی چیز ہے نا یہ، اس لیے الگ سے نہیں پڑھائی کیونکہ QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر کیٹیگری اب جب گروپنگ ہو گئی ہے تو گروپ تو پتا ہونا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہوگی۔ نہیں تو اب پڑھ لینا، لم کی طرح ہے بس، جس طرح لم ہے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا تو یہی ہے، اور ہر کلاس میں سلائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، صرف توجہ کی بات ہے۔ تو لم، اسی طرح شرط والے، اور پھر جو لامات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ چوپر والے آ گئے، جس میں سے لم ہم پڑھ چکے تھے، لم، لما اور لا ناہیہ، دیکھیں لکھا ہوا لا ناہیہ، یہ وہی والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان، یہ شرط والا آ گیا، من اور ما بھی شرط والا اسی طرح سے آتا ہے۔ پھر یہ فل جو ہے اصل میں تو لام ہے، صرف یہ فا کے ساتھ تو استعمال ہو رہا ہے، تو یہ لام جو ہے یہ
اس کیٹیگری میں آگے دیکھیں لامات جو ہے 3 ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے ہیں، 2 اس کیٹیگری میں، 1 اس کیٹیگری میں تھا. تو اس کیٹیگری میں جو 2 آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ لیفعل، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ان چھپا ہوا ہونا. یہ وہ والا ہو گیا جس میں بہت زیادہ تاکید در تاکید ہے، ٹھیک ہے نا، زور بہت زیادہ ہے، لا یفعلن، ضرور بالضرور والا، ٹھیک ہے. اور اب آ گئے ہم اس میں لن یفعل، جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، لن، ان، کئی جس طرح بتایا تھا، حتیٰ بھی آ گیا یہاں پہ جس کے آگے بریکٹ میں آپ کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو لام کی اور بھی قسمیں آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، ان کے اپنے اپنے نام بھی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، اصل میں جو اکیلے جو ہے نا وہ فا اور وا کی وجہ سے وہ اس پہ جزم آ رہی ہے نا، ورنہ کیسے پڑھیں گے آپ؟ ہاں ہاں، استعمال مگر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اکیلے آپ کہیں گے تو پھر وہ لام زیر لی ہوگا، ٹھیک ہے نا. لی یفعل خیرن، ہاں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ بھئی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ نیک عمل کرے تاکہ وہ، اس لیے وہ تاکہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، صحیح، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک اچھا انسان بھی لکھا ہوا ہے لَيَفْعَلَنَّ خَيْرًا، ضرور بالضرور وہ نیک کرے گا. اور اسی طرح پھر یہ بھی، اور ایک برا انسان جو ہے وہ ہرگز نیک نہیں کرے گا. اس سے سمجھ آ جاتی ہے چیز. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے میرا خیال ہے. تو جمع والا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس لیے جمع والے کو ہم اسکپ کر رہے ہیں ابھی. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، گرامر والے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سبق میں ہم لن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے فعلا سے یفعلو تھا، جب لن لگے گا اس کے ساتھ تو وہاں پر جب لم لگ رہا تھا، لام میم والا، تو کیا تھا؟ جزم آ رہی تھی، تو یفعل ہو گیا تھا اور یفعلو ہو گیا تھا. یہاں پہ کیونکہ جزم نہیں ہے، زبر ہے، تو اس لیے یفعلا بن جائے گا. جمع میں وہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ لن پلس یفعلو، تو ہم کیا کریں گے؟ لن یفعلا، ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے پھر لن یفعلو، لن تفعلا، لن افعلا. ترجمہ تو سب کا سمجھ میں آ رہا ہے نا. وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلا، اشارہ کر لیں میرے ساتھ، لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اور لن یفعلو، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. جی بالکل، کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. جب لن اس سے پہلے آئے گا تو یہ فیوچر کے لیے اس کو کر دے گا، نفی میں کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہرگز نہیں کرے گا، نہیں، فیوچر کے لیے یہ مخصوص کر دیتا ہے فیوچر کے لیے اس کو. اچھا، اس کے بعد لن تفعلا اور لن تفعلو، ٹھیک ہے نا، جمع میں نون گر جائے گی اس کی. اس کے بعد لن افعلا، اور جمع میں کیا ہوگا؟ لن نفعلا، ٹھیک ہے. مؤنث میں وہی جس طرح سامنے تھا تفعلا، اسی طرح لن تفعلا. اشارہ ادھر ہم کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ مؤنث والا ہے. ٹھیک، تو اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. جی وہ آپ آگے آگے ٹھیک کرائے نا. میں ان کو میں سمجھا شاید میں غلط کر رہا ہوں. آپ کرائے نا ان کو ٹھیک. بھائی یہ تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع ہے بھائی، دیکھیں، ٹھیک ہے. سب لوگ دوبارہ سے شروع کریں. لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اور یہ ابھی واحد تھا، اب جمع میں ہوگا لن یفعلو، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل، اوپر اوپر اوپر، ٹھیک ہے. ہاں، آپ ہرگز نہیں کرو گے. لن افعل، میں ہرگز نہیں کروں گا. لن تفعلو، آپ سب ہرگز نہیں کریں گے.
لن نفعل ہم سب ہرگز نہیں کریں گے، اور لن تفعل ادھر سر سائڈ میں کریں نا، سائڈ سائڈ آپ سامنے کر رہے ہیں دیکھیں نا، ادھر کریں، یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف کریں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، کوئی ایک آگے پریکٹس کرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کلاس میں آنے کا فائدہ تو ہوگا نا. آج جلدی سے آ جائیں، جس نے آنا ہے جلدی سے آ جائیں. سر تفعل تفعل، بس یہ زبر جو ہے نا آخر میں. سر جزاکم اللہ خیرہ، یہ بھی ٹریڈیشن ہے نا ہماری. کلاس میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے نا. بول چال میں استعمال کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی اس کی. حل یفعلو کو جب ہم ہرگز نہیں کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لن یفعلہ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. حل یفعلون کیا بنے گا؟ لن یفعل. ٹھیک ہے. حل تفعلو کیا بنے گا؟ لن. ہاں لن افعل. حل تفعلون، ہاں اشارہ کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. نفعلہ. ہاں اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک جو آیت ابھی ہم نے QC2 میں پڑھی ہے، یہ والی آیت نا، ناصر سر QC2 میں پڑھی ہے نا ہم نے یہ آیت، جہاں پہ وہ ہے اس جیسی صورت بنا لاؤ. تو ان لم تفعلوا، ڈاکٹر صاحب نے یہ مثال دے دی، اس میں لم اور لن دونوں ایک ساتھ آ گئے، مگر دونوں یہاں پہ کیونکہ جمع میں ہے تو اس لیے دونوں میں نون گری ہوئی ہے. تو اس سے بڑا کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ جمع میں دونوں کی نون گر جاتی ہے. فَإِن لم تفعلوا، اصل میں تفعلوا نہ تھا، لم تفعلوا ہو گیا. وَلَن تفعلوا، اب آپ دیکھیں ترجمے میں، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. ٹھیک ہے، اگر کی وجہ سے آ رہا ہے نا، اگر کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر ویسے ہوگا تو پھر ان کا بھی تو کچھ کام ہے نا بیچ میں. جی بالکل. اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی کر دوں، اصل بات ایک اور بھی کر دوں کہ دیکھیں جب آپ پہلے شروع میں ہم آپ کو بتاتے تھے کہ جیسے لا تکفر ہے، اس کو نہیں توڑنا ہے، یاد ہے نا. اس لیے بتاتے تھے کہ وہاں پہ آپ توڑتے تو پھر آپ کو وہاں پہ تکفر نہیں لکھ سکتے تھے، تکفر لکھنا پڑتا تھا. وہ اس وقت ہم نے نہیں بتایا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فعل جو نہیں والا ہے اس کو ایز اٹ از لکھ دیں. لا تفعل جو ہے وہ ایسے ہی لکھا جائے گا، وہاں پہ نہیں توڑتے تھے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ توڑیں گے تو توڑ کر کے مگر پھر اصلی حالت لکھیں گے. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلے کوئی اور مثال قرآن کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز نہ صبر کریں گے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر. کلیئر ہو گیا. یہاں پہ ہرگز نہیں صبر کریں گے، کیوں آیا لن نصبر. اور یہ نصبرو جو تھا، صبر یصبرو کی گردان پوری آپ کو آتی ہے، نصبرو جو نصبرا ہو گیا. اب قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب فعل مضارع زبر کے ساتھ آئے تو پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ان لن وغیرہ حتیٰ کو یہ چیز تو نہیں آئی ہوئی ہے. اچھا سمع ایک فعل جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے سنا، اس کے ساتھ لن کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لن یسمع ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جمع میں ہاں ظاہر سی بات ہے سنے گا. ٹھیک ہے نا. لن یسمع، لن یسمعوا وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. ہاں لن تسمع، اس کے بعد لن اسمع، لن تسمعوا، لن نسمع اور لن تسمع.
اب کسی بھی فعل مضارع کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں، جو صحیح والے ہیں، کمزور والے جو ہیں ابھی اس پہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کی بول چال پریکٹس کر لیں. حل یسمعو، کیا جواب ہوگا؟ لن یسمع. حل یسمعون، لن یسمعو، ٹھیک ہے؟ حل تسمعو، لن. ہاں، یہ تصور کیجئے کہ ہم بری بات سننے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نہیں سننی ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ حل تسمعون لن نسمع. الحمدللہ. اب کمزور والے چلتے ہیں. کمزور والے میں پہلے یاد کریں کہ جب ہم نے لم کے ساتھ کیا تو ہم نے کیا کیا تھا کہ وہاں کیونکہ جزم آتی تھی تو کمزور والا گر جاتا تھا. یہاں جزم نہیں آ رہی اس لیے کمزور والا گرے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تو زبر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ قالا کی گردان ہم نے کی ہوئی ہے، قالا سے یقولو، تو یقولو کے ساتھ جب ہم لن لگائیں گے تو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیا ہوتا، لم یقل بن جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیش جزم میں تبدیل ہوتی تھی، ادھر بھی جزم تھا تو کسی ایک نے سیکریفائز کرنا تھا، واو گر جاتی تھی. اب چونکہ زبر آ رہی ہے اس لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا اس واو کو، یہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. لن یقولا، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑا نا. جمع میں کیا ہوگا؟ یقولون سے لن یقولو، ٹھیک ہے نا. اور تقولو بھی اسی طرح ہے، لن تقولا. اور اقولو بھی اسی طرح ہے، لن اقولا، ٹھیک ہے. اور نقولو، ٹھیک ہے، نقولو جو ہے یہاں پہ پیش میرا خیال مس ہو گئی ٹائپنگ میں، نقولا، ٹھیک ہے، لن کے ساتھ لن نقولا، ٹھیک ہے. اور مؤنث میں تقولو کے ساتھ کیا ہوگا؟ لن تقولا. مؤنث کا اشارہ کر لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. تو ترجمہ تو ظاہر سی بات ہے وہی رہے گا کہ وہ ہرگز نہیں کہے گا، وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے. قال یقول گردان تو آتی ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. چلے پریکٹس کر لیں. حل یقول، لن کے ساتھ کرنا ہے. ہاں، یہ بری بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، گالیاں دینے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے گالی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے. چلے حل یقولون، حل تقول اقولا، حل تقولون لن نقولا. نہیں، یہ ایسے اشارہ کیوں ہوگا؟ نقولا تو ادھر ہوگا نا اشارہ. اشارہ جو ہے نا بہت ضروری ہے بھائی. قرآن سے مثال انہوں نے لن اور ان دونوں کی دے دی ہے. اچھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے کیا کیا، زن گمان آتا ہے ہمیں، گمان کیا، ان لن تقولا. تو ان تو یہ کے والا ہو گیا، اس کے فوراً بعد فعل مضارع نہیں آ رہا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لن کے بعد آ رہا ہے فعل مضارع اور تقولا آ رہا ہے، تقولو نہیں آ رہا. ان تقول الانس والجن علی اللہ کذبن، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ. کہاں آ رہا ہے؟ آپ بتائیں کدھر آ رہا ہے؟ فعل مضارع لن کے ساتھ آ رہا ہے. حسیبہ، حسیبہ کی گردان بھی ہم نے اسی کورس میں کر لی ہے اس لیے ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا والا ہو گیا، حسب الناس، لوگوں نے گمان کر لیا، ان یترکو. اب ترکا یترکو کا مجہول پہلے بنائے آپ، ٹھیک ہے نا. یترکو اور یترکونا، ٹھیک ہے نا، جمع ہے. اسی طرح پھر این یقولو، اصل میں یقولونا تھا، ان نے کیا کیا، نون جمع سے گر گئی تو یقولو ہو گیا. آمنا، جیسے آج حتی ہم نے دیکھا نا، حتی نے بھی یہی کام کیا ہوا تھا نا، نون گرا دی تھی. تو اسی طرح آمنا وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں کمزور کی طرف. ہم نے حمزہ، تا اور یا والے جو ہے نا فعل دو پڑھے ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہے عطا، اس کے ساتھ یاتی، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہم نے پڑھا ہے آتا یؤتی. عطا یاتی جو تھا ثلاثی مجرد سے تھا اور باب دربہ سے آ رہا تھا. جو آتا یؤتی ہے وہ مزید فی سے ہے اور کس باب سے آ رہا تھا؟
باب افعال سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر عطا میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر عطا اکیلا آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا وہ آیا، اور عطا کے ساتھ اگر بی کا صلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لایا. یہ پڑھ چکے نا، اسی سورۃ البقرہ میں ہی آیا ہے، ٹھیک ہے. تو لن جب یا تی کے ساتھ آ رہا ہے، عطا یا تی گردان آتی ہے نا پوری ہمیں، یا تی یا تو نا، ہاں تی آتی تأتونا نأتی، ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ جب لن لگے گا تو بہت آسان ہے، یہ جزم جو ہے نا یہ تبدیل ہو جائے گی زبر کے اندر. لم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یا گر جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے. مگر لن کے ساتھ کیا ہے، اسٹرینتھن ہو گئی نا، اسٹرانگ ہو گئی، زبر لگ گیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں گرے گی، جزم سے گر رہی تھی. تو لن یاتیا، اب اس کو ہم یاتیا، ہاں لن یاتیا. یاتونا جو ہے وہ بس نون گر جائے گی جمع میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تأتی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا لن تأتیا، اور آتی جو ہے وہ آتیا بن جائے گا. تأتونا تأتو بن جائے گا. نأتی جو ہے وہ نأتیا، ٹھیک ہے نا. لن نأتیا، ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے، اور لن تأتیا وہ عورت یا مؤنث ہرگز نہیں آئے گی. قرآن میں ان کی مثال دیکھیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم، تو یہ اصل میں وہی ہے، تأتی تھا تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، تو یہ یاتی تھا یاتیا ہو گیا، او یأتی بعد آیاتی ربک. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں، ٹھیک. جی یہ جب حروف عطف آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آئے گا، یہ آگے جا کے آئے گا، یا آپ شاید پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک. تو الحمدللہ پہلا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میرا خیال ہم 10 منٹ کی بریک کرتے ہیں، چائے نیچے تیار ہے سیکنڈ فلور پہ، کوئک سی ٹی کر کے پھر واپس آ جائیں گے. 10 منٹ کے بعد ہم لیسن کنٹینیو کر لیں گے، اور عشاء کی نماز انشاءاللہ سیکنڈ لیسن کے بعد جماعت سے پڑھ لیں گے اوپر والے فلور پہ انشاءاللہ. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کل سے شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے یہاں سے کئی لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 10 منٹس کی بریک. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے. اور آیت نمبر 102 جو اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے کیا، اسی کا اب دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آخری حصہ اس کا اگلے ہفتے انشاءاللہ. تو صفحہ نمبر 15 اشارہ بی، انٹروڈکشن ہم پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. دوسرا اشارہ جو ہم نے ابھی پڑھنا ہے، جوڑوں میں جدائی. یہ وہی جادو والی جو بات تھی وہ کنٹینیو ہو رہی ہے آگے. اشارے جو ہیں، شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، اور راعنا مت کہو. شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا، یہ شارٹ میں ہو گیا. جو اسباق ان آیات سے ہم لے سکتے ہیں، شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ابھی ہم آیات میں آئیں گے تو اس کی بات کریں گے. پھر نئے الفاظ، پہلی لائن میں 2، دوسری میں 1،
پہلی دو نہیں ہے، پہلی میں ایک ہی ہے بھائی، یہ دوسرا ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری میں ایک ہے، تیسری میں بھی ایک ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں الحمدللہ. آئیے اس آیت کو پہلے ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. صدق اللہ العظیم. اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ علم جو کہ وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان کس کے، مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے انہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. الفاظ دیکھ لیں. فا یتعلمون، فا الگ کر دیں، یتعلمون کا اشارہ کر دیں، پتہ چل جائے گا. اور مجھے بتا دیں کہاں سے آیا یہ یتعلمون. ٹھیک ہے صحیح ہے. باب کون سا ہے؟ سوچ لے ذرا. وہاں پہ ہم نے یہ یتعلم ہے، یہ علم یعلم نہیں ہے. ہاں تعلم یتعلم. جی تو یہ کون سا باب تھا؟ نہیں باب کون سا تھا؟ باب تفاعل ہے، یہ یاد رکھیں. اور یہ QC3 میں ہم نے سب پڑھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. منہما دو کی بات آ گئی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اشارہ. ما جو یفرقون، فرقا یفرقو تفریق ہم یہ پڑھ چکے ہیں فعل، اس لیے میں نے کہا نیا لفظ نہیں ہے، یہ ہمیں آتا ہے. بھی اس کے ذریعے، بین المرء، بین درمیان ہو گیا، مر ان جو ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وزوجی ہی اور اس کی بیوی. وما ہم اور یہ اب ما جو ہے نا نہیں والا درمیان میں جو آ رہا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بی دورین، دورن سے جمع بنے گا دورون، اور بی ہاں جو آیا ہوا ہے اس وجہ سے دورینا بن گیا کہ نقصان، یہ اسم فاعل جمع ہے اس کی، نقصان پہنچانے والے. بھی ہی یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ پیچھے جو آیت کے شروع میں جو آیا ہوا تھا جو سیکھتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جادو تھا. من احدن کسی ایک کو بھی، الا مگر، باذن اللہ. اچھا یہ جو ما نہیں والا آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کے آگے پھر الا آیا ہوا ہوگا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نفی جو ہے نا یہ ما نہیں والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پڑھ چکے نا ہم پہلے. نہیں وہ جو ہم نے پڑھایا تھا آپ کو کہ فعل ماضی کی نفی آپ ما سے کرتے ہیں اور فعل مضارع کی نفی لا سے کرتے ہیں، مگر یہ یونیورسل رول نہیں ہے. اکثر آپ کو، اکثر تو نہیں مگر کئی جگہوں پہ آپ کو اس کی ویریشن بھی آئے گی، اور اس کا ایک رول اور بھی ہے جو گرامیرینس نے بنایا ہوا ہے، جو ابھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے کب فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ ماں سے کب ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ رہنے دیں. ابھی عام طور پہ رول ہم نے QC1 میں آپ کو یا 2 میں کہیں بتا دیا تھا کہ بھائی فعل ماضی کی نفی ماں سے کر لیں. ابھی تک پریکٹس سوال جواب میں یہی کراتے ہیں ہم. مضارع کی نفی لا سے کر لیں. تو جنرل رول یہی رکھیں، بٹ ایکسیپشنز آر دیئر، اور اس کے پھر رولز آگے جا کے پڑھیں گے ہم، ابھی نہیں. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اللہ مگر ہو گیا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے آتا ہے نا یہ سب. و یتعلمون یہ وہی یتعلمون کہ وہ سیکھتے تھے.
یہ ہم نے تعلمہ جو QC1 میں پڑھا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی ہے، تعلمہ یتعلم، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، تو یتعلمون ہو گیا، ما جو یدرہم جو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، تو یہ ما جو ہے یہ جو والا ہے، اور وَلَا يَنفعُهُمْ اور نہ نفع ان کو دے، نفع ینفع یہ ہم فعل پڑھ چکے ہیں، تو ینفعُهم ان سب کو، کلیئر ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ آگے چلیں، الفاظ پورے ہو گئے الحمدللہ۔ پہلا ٹکڑا جو ہے فرشتوں کی جانے سے تنبیہ کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر ہے؟ ہمارے یہاں یہ کام ایگزیکٹلی اسی طرح ہو نہیں رہا ہے، اور کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ بھائی قرآن جو ہے اس سے منع کر رہا ہے۔ قرآن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو بتا سکیں گے نا کسی کو۔ نہ علماء یہ کام کر رہے ہیں، نہ حکمرانوں کو یہ پتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نہ عام لوگوں کو پتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ مطلب اگر برادری کے اندر بھی یہ باتیں کوئی کر لے تو شاید کچھ بھلائی ہو جائے، کوئی انسان خدا خوفی کر لے۔ جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ، یہاں اس کسوٹی پہ پرکھ لیں، ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہماری سوسائٹی ڈیمیج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سوسائٹی کو ابھی ہم نے مطلب ریکنسٹرکٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈسٹرکشن سے بچانا، جو ہے ڈیمیج، تو ڈیمیج ہو چکا ہے، اب اس کو کیسے ہم ریوائیو کیسے کریں گے؟ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں اب اسی گمراہی میں ہی ہو جاتی ہے جب قرآن سے دور ہوتے ہیں، کہ ہمارے یہاں ایک عام سا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اسلام تو عبادات کا مذہب ہے، اپنی عبادتیں ٹھیک رکھو، اپنے معاملات کی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور نمازیں، روزے، حج، یہ وہ ساری چیزیں کرتے رہو تو انشاءاللہ آخرت میں تو، اور خاص طور سے اس طرح کی چیزیں لوگ ہیں کہ ایک دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنے لاکھ کا ثواب۔ وہ بھائی اسلام، کوئی بھی دین جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا۔ آپ کسی بھی دین کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی تعلیمات جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے۔ یہ آج کا جو معاشرہ ہے، دنیا کے اندر جو لوگ رول کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹرکچر کو بریک کرو، اور اسی لیے پھر وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کمزور حکومتوں کے ذریعے، اور اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں کہ جو بانڈ ہے سوسائٹی کے اندر اس کو بریک کیا جائے۔ انہوں نے اپنے یہاں کر لیا اور بڑے آرام سے رول کر رہے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سوسائٹی میں انہوں نے بانڈ کو بریک کر دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا معاشرہ تشکیل نہیں سکے، جتنا ڈیولپڈ سے ڈیولپڈ کنٹری کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دیا، اچھی سوسائٹی نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی ان کے اوپر سے چیک ہٹتا ہے، پھر چیک ہٹتا کیا، ابھی پچھلے دنوں ہی میرے خیال دو ہفتے کی بات ہے، وہ ٹرین کے اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا ہی ہوا خبروں کے اندر، کہ سوسائٹی آپ دیکھیں نا، مطلب چلتی ٹرین کے اندر موسٹ ایڈوانس کنٹری کے اندر جو ہے وہ زیادتی ہو جائے، اور کوئی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب آپ لاکھ باتیں کرتے رہیں کہ جی ہمارے یہاں رول اور لا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ، جب اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں نا، تو پھر معاشرہ آپ کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس تو ہدایت کی کتاب موجود ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سوسائٹی کو۔ اور ہماری اچھی بات ہے کہ وہ ویلیوز تھیں ہمارے اندر، پچھلی جنریشن سے پچھلی جنریشن دیکھیں ویلیوز تھیں، ڈیمیج ہوئی ہیں، غلامی میں ہم بہت خراب ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق غلامی میں بہت خراب ہوا ہے، مگر پھر بھی کچھ چیزیں باقی تھیں، اب اس سے بھی ہم جا رہے ہیں۔ تو دس از دی ٹائم کہ قرآن کو ایک پریکٹیکل بک امپلیمنٹ کرنے کی نیت سے ہم سیکھیں، خالی یہ گرامر شرامر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے اہم یہ کہ اللہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت و حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ بھئی وہ جادوگر جادو تو کر رہا ہے، کیا وہ جادو ہر ایک کے اوپر ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ، کیا اس جادو کا توڑ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوا ہے؟
ہمارے دین میں یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، پھر کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اس سے رتبے میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے۔ ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں میاں بیوی میں جو اگر لڑائی کرا دیتا ہے نا، وہ دو خاندانوں کو اور ان کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے۔ اور دو خاندان جو ہے بعض اوقات دو برادریوں میں آتے، دیکھا وہ کتنا جو شادی اور طلاق والے جو مسئلے ہیں، خاندان خود تقسیم ہو جاتا ہے اگر دو خاندانوں میں، ان میں لڑائی، دو برادری ہیں ان میں لڑائی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اور وہی بات ہے کہ وہ ڈیمیج کس کو کر رہا ہے؟ میرا عقیدہ خراب کر کے کوئی اتنا زیادہ اس کو خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ چلو بھائی فہیم صاحب کو میں نے جنت پہ جاتے جاتے جو ہے جہنم کی طرف کھینچ کے ڈال دیا، نہیں، سوسائٹی کو ڈیمیج کرے گا اس کی خوشی ہوگی اس کو۔ دیکھ لیں آپ، یہاں کوئی عقیدے کی بات نہیں آ رہی ہے۔ تو شیطان کا مشن یہی ہے کہ اس معاشرے کو خراب کرے وہ۔ تو ہم نے اس معاشرے کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ وہ یہ کوئی اوکیزن ہوتا ہوگا جب یہ سیریمنی ہوتی ہوگی ان کی، اس طرح کی کوئی سیلیبریشن ہوتی ہوگی، اب مجھے نہیں پتا اس کا ڈیٹیل ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمندر میں بھی آخر اللہ تعالیٰ کی ساری زمین ہے، سمندر میں بھی رہتے ہیں، جنگلوں میں بھی، اور جنوں کے شر سے لوگوں کو صحرا میں بھی تکلیف ہوئی ہے، جنگل میں بھی تکلیف ہوئی ہے، گھروں میں بھی، یہاں شہروں میں بھی آ جاتے ہیں کچھ گھروں میں، آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمندر میں نہیں جائیں کہ وہاں پہ ابلیس بیٹھا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جب اللہ کا کلام ہوتا ہے تو شیطان کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بات ہے، جس وقت کسی جن ون کی کوئی اگر ایسی بات ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھیں نا سورہ فلق اور سورہ الناس، جادوگر بھی جو دکھا رہا ہوتا ہے نا جادو، اس وقت بھی اگر آپ یہ پڑھیں گے نا تو اس وقت وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، میرا جادو جو ہے نا وہ کیوں گڑبڑ ہو گیا ہے۔ یہ ہم پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھ لیں آپ۔ دوسری حدیث کیا تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی، باپ بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے۔ تو ہم میں بھی عام طور پہ ہمارے یہاں وہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ گھر میں بہت سخت ہیں اور فلانا ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، اور بڑے فخر سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی سب انڈر کمانڈ میرے سے نا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح سے رہتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سیرت کی کتاب پڑھیں، اور سیرت کی کتاب جو ہے وہ دیتے بھی ہم لوگوں کو اسی لیے کہ سیرت کی کتاب اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہم وہاں سے اس نیت سے پک کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسا کرتے تھے، اس وقت ایسا کرتے تھے، گھر میں ایسے تھے، بچپن میں ایسے تھے، بازار میں ایسا کرتے تھے، وہ جو چیزیں ہیں نا، جنگ میں ایسا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے سیرت سے مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور سیرت کی کتاب اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے تو ہم سے لے جائے پڑھنے کے لیے، آج لے کے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ انہیں نفع دے۔ یعنی کہ وہ چیز اصل میں نظر تو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، مگر اصل میں جو چیز وہ سیکھ رہے تھے ان دونوں فرشتوں سے، وہ نہ ان کو فائدہ پہنچا رہی تھی۔ اب سوچیں نا آپ ذرا کہ کوئی اگر ایسا عمل سیکھ بھی لے کہ جس سے دو لوگوں میں لڑائی کروا دی ہے، تو مجھے ایٹ دی اینڈ کیا فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا اسباق ملتے ہیں ہمیں؟ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کہیں ایسا ہو رہا نا سوسائٹی کے اندر، اپنے خاندان میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں، عام طور پہ سننے میں آتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے بیچ میں۔ تو اب اس کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے ان کو
اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ یاد دلانے ہیں اور خدا خوفی کی طرف مائل کرنے ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ صرف دو میاں بیوی، ایک مرد عورت نہیں، بلکہ پورے خاندان تباہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ بھائی اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور اس نقصان نظر بھی آ رہا ہے، اس کا کسی کے کاروبار میں مسئلہ ہو گیا ہے، بیماری وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی نقصان، کوئی آزمائش ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے رجوع کرنا ہے اور لوٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ظنّ یظنّ کی گردان اگر آپ کو یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنے رول پڑھے ہوئے ہیں کوئی ایک لگ رہا ہے اس میں، سوچیں نا، اسے ظنّ یظنّ، تو پھر کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ نون کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ تھی نون کہاں ہے؟ اس لیے کہ ظنّ یظنّ کی گردان کریں نا، وہ وہی پتہ چل جائے گا۔ آتے ہیں گرامر میں۔ اے اللہ مجھے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا دیجئے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی غلطیوں پر صبر کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ پیچھے مرء بتایا تھا میں نے کہ المرء ہے، یہ ال لگنے کی وجہ سے وہ پیش آ گئی، پھر وہ بین المرئی بن گیا۔ کس کی؟ اس کی جمع مجھے ریکال کرنی پڑے گی۔ اس کی مؤنث بنتی ہے امراتن، اور جمع ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، چیک کر لیں گے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے لکھی ہوئی۔ زوج کی جمع تو آپ کو آتی ہے، زوجن سے ازواجن۔ اچھا اور کیا ہے؟ فعل میں آ جائے، ینفعہم، نفع ینفع، ٹھیک ہے نا، نفع پڑھ چکے ہیں نا ہم، فعل نفعن، نفع اردو میں بھی ہوتا ہے۔ 6 چابیاں جلدی سے کوئی کر دے تاکہ ہم آگے چلیں۔ نفع، اذن، ازینہ یأذن، یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ باب کون سا باب ہے؟ ہاں کم سے کم 2 دفعہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باب سمیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کر دے 6 چابیاں اس کی۔ یأذن، اذن، آذن، آذن، میرا خیال ہے اس وزن پہ شاید ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے، باب سمیہ سے نہیں پڑھا ہے نا۔ باب سمیہ سے ہم نے نصرہ وغیرہ جو پڑھا ہے نا، ہمارا یا امور اس طرح سے، مگر میرا خیال ہے باب سمیہ سے شاید ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو یہ اس وزن پہ کوئی اور فعل ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ اب آگے جناب عارف صاحب، یدرہم، اب کریں آپ یہ ظنّ یظنّ آپ نے اگر پڑھا ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ درہ یدر جو ہے، ظنّ یظنّ کی گردان آپ کو آتی ہے تو وہی وزن ہے، ٹھیک ہے۔ دارن، اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو دارین آیا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے۔ دارن اس کی جمع ہو گئی دارونا، اور بی کی وجہ سے کیا ہوئی؟ دارینا ہو گئی۔ یہ ہم پڑھ چکے نا، حرف جر آ جاتا ہے تو پھر واو جو ہے یا میں بدل جاتی ہے، مسلمونہ سے مسلمینا ہو جاتی ہے نا، تو بس یہ یہاں پتہ چل گیا ہمیں۔ اور کیا ہے؟ تعلم یتعلم، اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ریفرنس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تدبرا یتدبرو اسی وزن پہ پڑھا ہوا ہے۔ باب کون سا ہے؟ تفاعل، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ جلدی سے کر لیں چابی اس کی، کون کرے گا؟
नहीं, जेर जबर में थोड़ी सी, बल्कि जबर और पेश में आप गड़बड़ कर रहे हैं, जरा दोबारा से करें ना, ताल्लमा से। नहीं, ताल्लमा ऊपर नहीं होगा, ताल्लमा। हाँ, आप देखें ना वहां पे तदब्बरा या तदब्बर से क्या किया था, तदब्बर। हाँ, ताल्लम, ताल्लुम, तदब्बर। वजन इसलिए कहते हैं, वो पक्का होगा ना, गर्दान पक्की होगी रेफरेंस वाली, तो फिर इधर आसानी हो जाती है। फर्रका युफर्रिकु तफरीक कौन करेगा? कोई और कॉलेज ने अभी तक नहीं किया हुआ है। तफरीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान वाला पार्ट हो गया है, ग्रामर कर लेते हैं। टाइम तो वैसे अभी हमारे पास काफ़ी है, तो मेरा ख्याल है जी, हाँ, नमाज पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ब्रेक से पहले जो है वो लन सुलासी मुजर्रद के साथ कर लिया था। अब हम मजीद फ़ी अफ़ाल के साथ करेंगे, और मजीद फ़ी में भी जो कमज़ोर वाले हैं उनके साथ भी देख लेंगे। और कुरान करीम में सबके साथ आता है, ठीक है ना। फेल मुजारे की जितनी फॉर्म में पड़ी हुई हैं उनमें आ जाता है। तो ये जो हमने ब्रेक से पहले देखा था ग्रुपिंग, उसी तरीके से कि फेल मुजारे की असली हालत ये है, मजजूम हालत ये है, मंसूब हालत ये है। सॉरी, ये वाली अभी आप नहीं पढ़े। जज़म के साथ यानी कि चौपर वाली कंडीशन में चेंज ये आ जाती है। जबर के साथ हैमर वाली जो है कैटेगरी इस तरह से हो जाएगी। या फालू जो है या फाल हो गया, और यहाँ पे या फाला हो गया। या फालूना जो है दोनों जगह पे या फालू ही रहा। बस इसको पक्का कर लें। और ये बुक में दिया हुआ है मेरा ख्याल टेबल आपका। हाँ, दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ला यफ़अलन, ठीक है ना। और जमा में हमने क्या पढ़ा था, ला यफ़अलुन्ना। बस सिर्फ ये याद रखें, जब शब्द के साथ आ रहा है ना, तो इस तरह से। अच्छा, अब ये वाला टेबल हम पहले देख चुके हैं। ये वाहिद में याद रखिएगा कि सबसे पहले ला नहीं वाला जो है वो आ गया, लम, लम्मा, और फिर लामुल अमर भी आ गया यहाँ पे, और इन शर्तिया साथ में मन और माँ भी आ गया। ये क्लियर हो गए जज़म वाले सारे हमें। अब जबर वाले में आ जाएं। ताके वाला आ गया जिसमें अन छुपा हुआ है। बुनियादी मैंने आपको बताया था कि 3 याद रखें, अन, लन और कई, ठीक है ना। हत्ता के आगे भी अन छुपा हुआ होता है, इसलिए हत्ता को भी बुनियादी में आप मत रखें। और ये मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि यहाँ तक के, हत्ता के उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, के से याद रख लेंगे, के इसमें छुपा हुआ है, और यहाँ भी के छुपा हुआ था, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ वाले में ये लिया फाला, ठीक है ना, तो के छुपा हुआ है इसमें। फिर ये वही शद वाला आ गया, ला या फालन्ना, और फिर ये लन जो अभी हमने प्रैक्टिस की कि लन या फाला, लन नस्बिरा, जैसे अभी हमने पढ़ा था। अब आ जाते हैं जमा में। तो जमा में क्या होगा, नून गिर जाती है, तो लम यफ़अलू आ गया। यहाँ पर भी नून गिर गई है, ई यफ़अलू। फिर अमर में आ जाए फल यफ़अलू, और यहाँ पर भी बल्कि नफ़ी में ला तफ़अलू। हम ये प्रैक्टिस बचपन से करते आ रहे, बचपन से मेरा मतलब है जब इस कोर्स के बचपन में थे हम QC 1 में, ठीक है ना। ला तफ़अल के बाद हमने ला तफ़अलू किया था, तो वो नून गिरी हुई थी। जमा में फिर यहाँ पर भी वही है, लियफ़अलू, नून गिर गई। शद वाले में हमने कहा था कि सिर्फ पेश आ जाती है, बस ये याद रखना है आपने कि ये अगर ला यफ़अलन्ना है तो वो वाहिद है, ला यफ़अलुन्ना है तो फिर ये जमा है, ठीक है ना। और लन तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मजीदुन फ़ी अफ़आल जो हैं उनके साथ लन का अमल देख लें। सबसे पहले हमने बाब इफ़ाल से पढ़ा था, अस्लमा, युस्लिमो, 6 चाबियां याद है ना इसकी। तो इसकी युस्लिमो की जो फेल मुजारे की गर्दान है वो जल्दी से करा दे पहले। नहीं, फेल मुजारे की गर्दान, फेल मुजारे की गर्दान जी।
تا جو ہے نا ذرا صحیح پروناؤنس کریں آپ کی، حمزہ اور تا میں فرق ہونا چاہیے. دوبارہ سے کریں. ہاں دوبارہ سے کریں. جی نہیں ادھر یہ والا تو کوئی اشارہ نہیں ہوگا نا. ہاں یہ والا اشارہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر. تو اب یسلمو یسلمونا تسلیمو اسلیمو تسلیمونا نسلیمو اور تسلیمو مؤنث والا ہمیں آتا ہے. لن کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے، زبر آ جائے گا، کچھ فرق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ویسے ہی مطلب آپ کو ایک ایکسٹرا ایکسرسائز کرا دی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ یا فعلو تھا تو یا فعلا بن گیا تھا، یہاں پہ یسلمو ہے تو یسلمہ بن گیا. کیا فرق ہے؟ آپ کو آلریڈی آتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں سکھا رہے. ٹھیک ہے نا. کیا ترجمہ ہوگا اگر یسلمو تھا کہ وہ ہاں تسلیم کرتا ہے، وہ ہاں ہاں حکم مانتا ہے، اسلام لاتا ہے، ان سارے معنوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ حکم مانتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ہی سبمٹس اس معنوں میں، تو وہ حکم مانتا ہے. جب لن کے ساتھ آ جائے گا لن یسلمہ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں مانے گا، فیوچر کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور جمع میں لن یسلمو. ٹھیک ہے نا. ہاں اور لن تسلیمہ، لن اسلیمہ، لن تسلیمو نون گر جائے گی، لن نسلیمہ اور لن تسلیمہ. اب اگر اسلمہ یسلمو سے ہے، اور ہم نے کون سے والے فیل کیے تھے اس کے اندر؟ آمنا یؤمنو، اس سے کر لے گا کوئی؟ کون کرے گا؟ تو کیا ہو گیا؟ آخر میں پیش اور زبر کا فرق ہے، آخر میں تو وہی ہے. حمزہ والے کر لیتے ہیں، انزلہ ینزلو کر لیں. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا. اس کی پریکٹس ہو جائے گی ہماری. نہیں لن کے ساتھ کرنا ہے. ہاں ہاں لن یؤمن. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو مینا لن تو مینا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں لن او. ہاں یہاں پہ حمزہ پروناؤنس نہیں ہوگی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حمزہ کے ساتھ زبر ہوتی ہے تو وہ الف بن جاتی ہے، حمزہ کے ساتھ پیش ہو تو وہ واو بن جاتی ہے، اور حمزہ کے ساتھ زیر ہو تو یا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یاد رکھیں. ہاں جی اس کے بعد ہاں نؤمن. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں تؤمن. ٹھیک ہے. چلیں بول چال میں کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ حل یسلمو لن یسلمہ، حل یسلمون لن یسلمو، حل تسلمو لن اسلمہ، حل تسلمون لن نسلمہ. لن اور حتیٰ کی قرآنی مثال. چلیں پہلے لن دیکھتے ہیں. قال لن ارسلہ، ارسلہ یرسلو ارسال کیا ہوا ہے نا ہم نے یہ فعل. ہاں انزلہ انزلہ ینزلو کی طرح. ٹھیک ہے نا. کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. ارسلہ یرسلو بالکل اسی وزن پہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ارسلہ معکم، قال لن ارسلہ معکم، قال اس نے کہا لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا. معکم تم سب کے ساتھ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ بات. اچھا ہاں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اگین یہ بھی سمجھنے والی ہے ہماری. چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تنالو کی کیا فارم ہے پہلے تو یہ بتائیں. اشارہ کر سکتے ہیں اس کا؟ پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا فعل ماضی کیا تھا، پھر فعل اس کا مضارع واحد میں غائب میں کیا تھا، پھر آئے گا تا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وزن پہ ہم نے کوئی فعل پڑھا ہوا ہے نالا یا نالو کے وزن پہ؟ کوئی پڑھا ہوا ہے ہم نے فعل؟ اچھا چلیں یاد آ جائے گا اگر پڑھا ہوگا تو. نالا، ہاں ناما یا نامو نہیں پڑھا ہوا ہے، کوئی اور فعل پڑھا ہوگا ابھی یاد آ جائے گا. چلیں نہیں دیکھیں یہی میں چاہ رہا تھا کہ کوئی یہ بتائے. قالا کے ساتھ یقولو آ رہا تھا وہاں پہ کیونکہ مادے میں اس کے واو تھا، اس وجہ سے. یہ ہے نالا ینالو، تو ینالو سے تنالو. ٹھیک ہے، بلکہ ینالو سے ینالونا اور تنالو پھر تنالونا. تو یہ تنالونا تھا اصل میں. ٹھیک ہے نا، کہ تم سب نہیں پہنچو گے کیا چیز؟ البر، نیکی. تو تم سب نہیں پہنچو گے نیکی کو، ہرگز نہیں. لن آ گیا، ہرگز نہیں پہنچو گے. حتی، یہاں تک کہ آ گیا نا، کہ اس میں چھپا ہوا ہے ان. تنفقو کیا ہے؟ انفقا، ینفقو سے ینفقونا اور ہاں تنفقونا. تو تنفقونا کا بھی نون گر گیا ان چھپا ہونے کی وجہ سے حتی کے بعد، اور تنفقو ہو گیا کہ تم سب خرچ کرو من سے ما جو تحبونا تم پسند کرتے ہو. تو یہ وہ والی آیت ہے. سن کر کے صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ جی کیا کریں ہم. اور ایک صحابی جو ہے اپنا جو سب سے اچھا باغ تھا وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت پڑھ لی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جس مال کی محبت ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو جو نیکی کا وہ درجہ ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ محبت ہمیں مال کی ہوتی ہے نا اس دنیا میں، تو اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں. یہ بات ہے. اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ کسی شخص نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی بہت ویلیویبل پراپرٹی دے دی اس طرح سے کوئی. تو یہ وہی والی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں اس مال سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ. جیسے ایک صحابی کو اپنا باغ بہت زیادہ پسند تھا، انہوں نے کہا یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو یہ ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں پسندیدہ چیز. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی ہو گئی، خراب ہو گئی، کپڑے جوتے دے دیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے. وہ تو آپ نے کچرے میں پھینکا ہے. دینا ہے جو چیز تو وہ دیں جو آپ کو خود پسند ہے، پھر نیکی کو پہنچتے ہیں. مزید فی میں آ جائیں. ہم نے پڑھا تھا باب افتعال سے اختلافا یختلفو. یختلفو کی گردان کر لیں، فعل مضارع کی کون کرے گا؟ کوئی اور کر لے. یختلفو فعل مضارع. جی ہاں، کوئی اور کسی اور کو کرنے دے نا عارف صاحب. جزاک اللہ خیر. اب ہم اگر اس کو لن کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہے، بس فا کے اوپر پیش جو ہے وہ ضروری ہے، کچھ نہیں ہو رہا. جیسے یہاں پہ ہم نے پہلے یسلمو کو یسلمہ کر دیا تھا، اسی طرح یہاں پہ یختلفہ ہو جائے گا. اور کیا ہو جائے گا؟ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا. بس وہ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا. تو یہ کر لیتے ہیں لن یختلفہ، لن یختلفو، لن تختلفہ، لن اختلفہ، لن تختلفو، لن نختلفہ اور لن تختلفہ. ترجمہ تو آتا ہے نا؟
ہرگز اختلاف نہیں کرے. تصور کیجیے کہ ہم اللہ کی کتاب میں اختلاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گے نہیں ہم ہرگز نہیں کریں گے although روزہ نہ کر رہے ہوتے. ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں اور اس میں اختلاف سے بچے رہیں. حل یختلفو کیا بنے گا؟ لن یختلفا. حل یختلفون حل تختلفو لن تختلفون. اب مزید فی کے جو کمزور والے فعل ہیں یہاں بھی وہی تھیوری لگے گی. ویسے میں بتا رہا ہوں کچھ نئی چیز آج نہیں سیکھ رہے اس سیکنڈ لیسن میں. فرسٹ لیسن میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ جزم والے میں کمزور حرف گر جاتا تھا, زبر والے میں کمزور حرف اور مضبوط ہو گیا کیونکہ اس پہ زبر آ گیا. تو یہاں پر بھی یہی ہے, آپ دیکھ لیں. ہم نے پڑھا تھا آتا یؤتی. ابھی میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا نا کہ ہم نے ایک فعل پڑھا اتا یاتی, دوسرا فعل ہے آتا یؤتی. مادے کے روپ سیم ہے, ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عطا یاتی تھا وہ آیا اور آتا یوتی ہے اس نے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی گردان تو پوری آتی ہے نا, یہ فیوریٹ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ میں. یوتی اس کی پہلے فعل مضارع گردان پوری کر لیں, کوئی اور کر لے جس نے ابھی تک نہیں کیا ہے. یوتی سے شروع کریں نا بھائی, کیا ہو گیا جی؟ یؤتونا توتی اوتی ہاں نوتی. ٹھیک ہے نا. اور پھر توتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں واؤ کے اوپر جزم نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ یہاں پہ آپ نے او پڑھنا ہے, او نہیں پڑھنا. باقی سب میں واؤ کے اوپر جزم ہے. یہ وہی والا رول ہے جو ابھی ہم نے بات کی تھی. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ ہرگز نہیں دے گا. جب آپ لن لگائیں گے لن یؤتیا, ٹھیک ہے نا, وہ ہرگز نہیں دے گا. تو یا کیا ہوا؟ یا کے اوپر جزم تھی, زبر لگ گیا تو پکی ہو گئی, اب وہ گرے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. یؤتونا میں تو رول وہی ہے, نون گر جائے گی. تؤتی جو ہے لن تؤتیا ہو گیا, اور اوتی جو ہے وہ اب لن اوتیا. ٹھیک ہے. تؤتونا لن تؤتو, نؤتی لن نؤتیا, اور تؤتی جو ہے وہ لن تؤتیا. وہ عورت ہرگز نہیں, یہاں پہ کرے گی غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, دینے کی بات ہو رہی ہے تو نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تصور کیجئے کہ ہم رشوت دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو حل یؤتی لن یؤتیا. جی حل یؤتونا حل تؤتی. زبر نہیں بھولنی ہے بھائی, اوتیا. قرآن میں آتا ہے نا من اوتیا کتابہ بیمینی, اس کو کتاب دی جائے گی رائٹ سائڈ پہ, تو یہ اوتیا وہی ہے. حل تؤتونا جی ماضی کا مجہول ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ مجہول ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. لن نؤتیا یؤتیا یہاں پہ آ رہا ہے فعل مضارع کا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ, تو ان آ گیا, ان نے کیا کیا؟ یؤتی پہ جو جزم تھا یا پہ اس کو زبر میں تبدیل کر دیا, تو اسی لیے یؤتیہ آ گیا. اللہ کسی بھی, ما کانا لبشر کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ, کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت بھی, ٹھیک ہے نا, اور نبوت بھی. ثم پھر یقولا, ثم یقولا, یقولا کیوں آ گیا یہ؟ ہاں ٹھیک ہے.
सुम्मा नहीं, फिर आ गया ना कि वो लोगों को कहे लिन्ना से कूनू, इशारा करें कूनू का। हाँ, इतना नहीं सोचें भाई, कूनू तो बहुत आसान है, काना की गर्दान QC2 में की थी हमने, कूनू। हाँ, तुम सब हो जाओ इबादन, अब्द की जमा इबाद हम पढ़ चुके हैं, ली मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाह, तो कोई नबी जो है ना जिसको अल्लाह ताला नबूवत दे वो ये नहीं कर सकता कि मेरे बंदे बन जाओ, बंदे अल्लाह के ही रहेंगे। ये एक दफ़ा फिर समराइज कर दिया डॉक्टर साहब ने टेबल, याद कर लें कि जी फेल मुजारे की असली हालत वाहिद में आखिर में पेश होती है, जमा में नून के ऊपर जबर आती है, अगर कोई हर्फ जज़म देने वाला उससे पहले आ जाएगा तो फिर वाहिद में पेश की जगह जज़म, जमा में नून गिर जाएगी। अगर कोई हर्फ जबर देने वाला आ गया, जिसको हैमर डॉक्टर साहब ने कहा है, तो फिर आखिर में ज़बर आ जाएगी वाहिद में, जमा में नून गिर जाएगी। और अगर ज़रूर बिल ज़रूर वाला है तो शुरू में वाहिद में, शुरू में लाम ज़बर ला लग जाएगा और आखिर में नून शद के साथ आ जाएगी और लाम के ऊपर ज़बर होगा, मगर जमा में ये लाम के ऊपर पेश बन जाएगी। बस ये हमने याद रखना है। तो ये इंशाल्लाह, मगर असल बात ये कि अगेन वही अभी हमने पढ़ तो लिया है, मगर एप्लीकेशन जिस वक्त कुरान करीम में आएगा उस वक्त वहाँ देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। दुआ कर लें अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बस 5 मिनट के बाद हम इशा पढ़ते हैं ऊपर। होमवर्क आप लोग अपने लेके जाना नहीं भूलिएगा, प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, और अगली क्लास में करके लाना नहीं भूलिएगा।